تقریر شروع کرنے سے پہلے ہمارے محترم جناب صدیقی صاحب نے جس مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، خودکشی کا مسئلہ، اس کے متعلق میں بہت مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے۔ جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ سخت گناہ گار ہے۔ گویا اس کی موت حرام موت ہوئی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہادت کی موت ہے۔ شہادت کی موت نہیں ہے، بلکہ یہ حرام موت ہے، اور خودکشی کرنے والا سخت گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن جو خودکشی کرتا ہے اس کو غسل دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور اس کے لیے ایصال ثواب وغیرہ سب کچھ کیا جائے گا، کیونکہ خودکشی حرام ہے، کفر نہیں ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے، کفر نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والا گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے۔ تو گناہ گار کی تو نماز جنازہ ضرور پڑھی جائے گی، اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اور اس کو قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی، اور ایصال ثواب بھی کیا جائے گا۔ اب آپ حضرات اس خیال سے کہ چلو بھئی غسل بھی ملے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، مغفرت کی دعا بھی ہوگی، آئندہ خودکشی نہ کرنا، بڑا اس خیال سے کہ بھئی جب سارے معاملات ٹھیک ہے تو پھر کیا حرج ہے۔ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ تو خودکشی کا مسئلہ مختصر طور پر جیسا کہ ہمارے محترم نے فرمایا تھا اس کے مطابق میں نے عرض کر دیا ہے۔ یہ تو زیادہ ہی قریب ہو گیا ہے، تھوڑا سا میں آگے ہو گیا تو پھر ٹکراؤ ہو جائے گا، ذرا تھوڑا سا پیچھے کر نہیں، اس کو ویسے کھول کر یہاں سے پیچھے نہیں ہوتا، چلو ٹھیک۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ المکرمین المعظمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صل علی
محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد یہاں حاضر ہو کر میں نے دیکھا ہے کہ ایک عزیز نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اور اس کی دستار بندی ہوئی ہے، تو میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے متعلق کچھ مختصر عرض کروں، ورنہ پہلے میرا خیال یہ تھا کہ میں آپ حضرات کے سامنے کوئی اور مضمون پیش کرتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سورہ قدر شریف کی ابتدائی آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ان آیتوں سے لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر کی قدر و عظمت یہ ہے کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر کی قدر و عظمت یہ ہے کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، مکان کو عزت ملتی ہے مکین سے، اور زمانے کو عزت حاصل ہوتی ہے کسی اہم واقعے سے۔ مثلا مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، یہ مکان ہے، ان کو عزت حاصل ہوئی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکے کی۔ اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم یاد فرمائی، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہاں بیت اللہ شریف ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، مقامات مقدسہ ہیں۔ نہیں، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی قسم اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ تو اس شہر میں رہتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے حبیب تم اس شہر میں رہتے ہو، اس لیے یہ شہر بھی پیارا ہے، اور اس کی قسم یاد کر کے اس کی عظمت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو مکے کو عزت ملی
مدینہ منورہ کو عزت ملی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بڑا اچھا شعر کہا، فرماتے ہیں خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست وے خنک شہر کے تر وے دل برست۔ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی مٹی ہمیں دونوں جہان سے پیاری لگتی ہے، بہتر معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں ہمارا دل بر ہمارا آقا جلوہ فروز ہے۔ تو مکان کو عزت حاصل ہوتی ہے مکین سے۔ دیکھو کوئی مکان سادہ سا ہو لیکن اس میں کوئی بزرگ مکین ہو تو اس سادے سے مکان کی عزت و عظمت اہل عقیدت کی نگاہوں میں بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس سادے سے مکان کی جو عزت ہے تو وہ مکین کی وجہ سے ہے، کیونکہ مکان کو عزت حاصل ہوتی ہے تو مکین سے۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں، یہاں اللہ کے فضل و کرم سے اتنے بڑے مجمع میں بہت سے حجاج کرام بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو حج و زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ خانہ کعبے کے پاس ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام ابراہیم۔ بتائیے وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کو تعمیر کیا تھا تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے دیوار کو اونچا کیا تھا۔ تو یہ پتھر اللہ تعالی کے حکم سے آپ کے قدموں کے نیچے نرم ہو گیا اور آپ کے پیر کا نشان اس پتھر پر پڑ گیا۔ وہ پتھر ابھی تک خانہ کعبے کے پاس رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر بڑی خوبصورت سی شیشے کی عمارت بنی ہوئی ہے، گنبد بنا ہوا ہے، وہ شیشے میں سے نظر بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حرم میں آنے والوں، اس پاک وادی میں آنے والوں، ہے تو سارا حرم، ہے تو ساری پاک وادی، مگر نماز کی جگہ مقام ابراہیم کو بناؤ، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ دیکھیے سارا حرم ہے، ساری پاک وادی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے نماز وہاں پڑھو جہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، جہاں وہ پتھر پڑا ہوا ہے۔ مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو، تو اس پتھر پر وہ کھڑے ہوئے تھے، اس واسطے اس کو مقام ابراہیم کہتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وہاں آ کر نماز پڑھو، وہاں آ کر سجدے کرو، ہے تو سارا ہی حرم لیکن سجدے آ کر وہاں کرو، نماز وہاں پڑھو جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان رکھے ہوئے ہیں۔ یہ حضرات جو تشریف فرما ہیں یہ بڑے ہی شوق والے، ذوق والے، سخن شناس اور ماشاءاللہ شاعر اور شاعر بھی نعت گو، ان کے ذوق کے لیے ایک بات کرتا ہوں، ہے تو سارا ہی حرم پاک وادی، مگر اللہ فرماتا ہے سر آ کے وہاں جھکاؤ جہاں کسی کا نقش کف پا ہے، جہاں کسی کا نقش کف پا ہے وہاں آ کر سجدے کرو،
مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، تو میرے بزرگوں اور دوستوں، پتھر تو سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، بڑے بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے قیمتی پتھر دنیا میں رکھے ہوئے ہیں، مگر ان کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، ان کو یہ عزت حاصل نہیں ہے، کیونکہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، وہاں جو دعا کی جاتی ہے اس کو زیادہ شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، تعصب اور فرقہ بندی کو چھوڑ کر سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اس پتھر پر پیر رکھے اور اٹھا لیے، اب پتھر پر کیا رہ گیا؟ صرف قدموں کا نشان۔ جب ان کے قدموں کے نشان کی عظمت کا یہ عالم ہے، تو جہاں سر سے لے کر پیر تک وہ خود آرام فرما ہے، اس مقام اور اس قبر کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ میں نہ مانوں، اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو بہت بڑے دو مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جہاں ان کے قدموں کا نشان ہے وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو جہاں وہ خود آرام فرما ہے وہاں دعا زیادہ قبول نہیں ہوتی۔ جہاں ان کے قدموں کے نشان ہیں، اللہ فرماتا ہے اس کو نماز کی جگہ بناؤ، مسجد بناؤ، تو جہاں وہ اللہ والے خود آرام فرما ہے، کیا ان کے مزار پر مسجد بنانا گناہ ہوگا؟ شرک ہوگا؟ جہاں صرف قدموں کے نشان ہیں، اللہ فرماتا ہے وہاں مصلی بناؤ، وہاں نماز کی جگہ بناؤ۔ اور جو مضمون شروع ہے وہ یہ ہے کہ مکان کو عزت حاصل ہوتی ہے مکین سے، اس پتھر کو عزت حاصل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے آ جانے سے، مکہ مکرمہ کو عزت حاصل ہوئی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم کی برکت سے، اور زمانے کو عزت حاصل ہوتی ہے کسی اہم واقعے سے۔ مثلا محرم کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ، اس کو آپ بڑا دن کہتے ہیں، وہ کس لحاظ سے بڑا ہے؟ وہ کس لحاظ سے بڑا ہے؟ دوسرے دن اگر 12 گھنٹے کے ہیں تو وہ کوئی 100-150 گھنٹے کا ہے، 40 گھنٹے کا ہے؟ ارے وقت کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے وہ دوسرے دنوں جیسا ہے، مگر اس دن چونکہ بڑے بڑے اہم واقعات ظہور میں آئے، اس واسطے اس دن کو یہ عزت، یہ عظمت، یہ اہمیت حاصل ہو گئی کہ وہ بڑا دن ہو گیا۔ تو زمانے کو عزت حاصل ہوتی ہے کسی اہم واقعے سے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، وہ قرآن جو نسل انسانی کے واسطے سراسر ہدایت ہے۔ رمضان میں قرآن اترا، رمضان سی کون سی تاریخ کو اترا؟ رات کو یا دن کو؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا۔ جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ مہینوں کا سردار ہو گیا، اس مہینے کو عزت حاصل ہو گئی، برکت والا مہینہ ہو گیا۔ جس رات میں قرآن اترا وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی۔ تو آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ جس رات قرآن اترے وہ رات 1000 مہینے سے بہتر، تو جس سینے میں قرآن اتر جائے وہ سینہ بھی ہزاروں سینوں سے بہتر۔ اللہ اکبر یا رسول، جس سینے میں قرآن اتر جائے وہ سینہ بھی ہزاروں سینوں سے بہتر ہو جائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ دیکھیے
آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن ایک رات میں نہیں اترا. قرآن تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریجن آیت آیت کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 برس کے عرصے میں اتارا. اور یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک قدر والی رات میں اتارا. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں سارا قرآن لوح محفوظ سے اتارا اور اتار کر اس کو آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت، اس میں رکھا. اور وہاں سے جبریل امین تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے یہاں تک کہ سارا قرآن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نازل ہو گیا. یہاں میں نے ایک بات کرنی ہے، بڑی توجہ سے سنیے. سب سے پہلی آیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہاں نازل ہوئی تھی؟ بولو. غار حرا میں. جزاکم اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جلوہ افروز تھے. جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کر کہا اقرا، پڑھیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما انا بقارئ. اب اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ ترجمہ غلط ہے. ما انا بقارئ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بڑی سیدھی سی بات ہے، کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں. قاری اسم فاعل ہے، اس کے معنی ہے پڑھنے والا، اور اس پر ما نافیہ لگا ہوا ہے. ما انا نہیں ہوں میں بقارئ پڑھنے والا. تو ترجمہ کیا ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اور لوگ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں. بولو کتنا فرق پڑ گیا. جبریل امین کہتے ہیں اقرا، پڑھیے. حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. جب حضور نے یہ جواب دیا تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جبریل نے حضور کو اپنے ساتھ لگا لیا. یعنی جیسے ہم کسی کو گلے لگا لیتے ہیں ایسے گلے لگا کر جبریل نے اتنا دبایا، اتنا زور لگایا کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے. حضور فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد. جبریل نے اتنا زور لگایا، اتنے زور سے دبایا کہ وہ اپنی پوری قوت و طاقت کو پہنچ گئے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جبریل نے اپنا سارا جبریلی زور لگا دیا، اور زور لگا کے حضور فرماتے ہیں ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. وقال اقرا، پھر انہوں نے کہا پڑھیے. قلت ما انا بقارئ، حضور فرماتے ہیں میں نے پھر وہی کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں. جبریل نے پھر پکڑ لیا اور پھر پکڑ کے اسی طرح دبایا اور سارا زور لگا دیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے. سرکار نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. چوتھی مرتبہ جبریل نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا تو یوں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. پہلے 3 مرتبہ صرف یہ کہا تھا اقرا اقرا، پڑھیے پڑھیے. تو حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھنے والا. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا.
اب یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لگا کر دباتے تھے، زور لگاتے تھے، تو ان میں پڑھنے کی استطاعت اور استعداد پیدا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں پڑھنے کی استعداد اور استطاعت پیدا کرتے تھے، ان کو فیض پہنچاتے تھے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ دنیا میں کسی نے آج تک اس طرح بھی کسی کے اندر استعداد پیدا کی ہے؟ جس کو پڑھانا ہو وہ نہ پڑھے تو اس کے اندر اس طرح استعداد پیدا کی جائے کہ اس کو ساتھ لگا کے سارا زور لگا دیا جائے۔ یہ کوئی استعداد اور استطاعت پیدا کرنے کا طریقہ ہے؟ کہیں بھی آپ نے دنیا میں سنا ہے کہ کوئی شاگرد نہ پڑھتا ہو تو استاد نے اس کو پکڑ لیا ہو یا اس کے اوپر چڑھ بیٹھا ہو اور اس کے اندر پڑھنے کی استعداد پیدا کر دی ہو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ اچھا طریقہ ہے بھائی۔ کہتے ہیں جی فیض پہنچاتے، ارے بھائی فیض پہنچانے والے تو سینکڑوں ہزاروں میلوں سے توجہ کر کے، نظر کر کے، دل میں خیال کر کے ہی فیض پہنچا دیتی ہے۔ اور جہاں اچھی بلی کشتی ہو رہی ہے، 3 مرتبہ جبریل نے سارا زور لگا دیا اور ابھی فیض ہی نہیں پہنچا، ابھی سرکار کے اندر استعداد ہی پیدا نہیں ہوئی۔ نہیں، آؤ میں بتاؤں بات کیا ہے۔ استعداد پیدا نہیں کرتے تھے، استطاعت پیدا نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو شرک ہو جائے گا۔ غیر اللہ کسی کے اندر استعداد پیدا کر سکتا ہے؟ غیر اللہ کسی کے اندر استطاعت پیدا کر سکتا ہے؟ پھر تو تم اپنے عقیدے سے ہی مشرک ہو جاؤ گے۔ ارے بات یوں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ، پہلے صرف اقرا اقرا کہتے رہنا، میرا محبوب نہیں پڑھے گا جب تک میرا نام لے کر پڑھنے کے لیے نہیں کہو گے۔ اللہ اکبر۔ جاؤ جا کر دیکھ لو، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار سارا زور لگا کے دیکھ لینا، میرا حبیب نہیں پڑھے گا جب تک میرا نام لے کر پڑھنے کے لیے نہیں کہو گے۔ اس وقت میرا حبیب پڑھے گا جب میرا نام لے کر پڑھنے کے لیے کہو گے۔ اللہ نے دکھانا کیا تھا؟ دکھانا یہ تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ جب جبریل آئے، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تب نبی کریم نے اللہ کو جانا۔ نہیں، اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے بھی میرا حبیب میری معرفت رکھتا ہے اور میرے ساتھ تعلق اور رابطہ رکھتا ہے، اور تعلق اور رابطہ بھی ایسا رکھتا ہے کہ جب تک میرا نام لے کر پڑھنے کے لیے نہیں کہو گے کبھی پڑھے گا ہی نہیں۔ جب جبریل نے 4تھی مرتبہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، سرکار نے فوراً قرات فرما دی۔ یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیے، کرنی پڑتی ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، دوست ہیں، آپ سے محبت ہے، ہمدردی ہے۔ وہ محبت، وہ ہمدردی، وہ اخوت اسلامی مجبور کرتی ہے کہ آپ کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ ہم سب کے خیالات و نظریات درست ہو جائیں اور ہم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لیں۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، خدا کی قسم بعض لوگوں نے، جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ نام لینے سے بعد، میں
اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، خدا کی قسم بعض لوگوں نے، جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ نام لینے سے بعض لوگ برا مناتے ہیں، نام وغیرہ نہیں لیتا میں، انہوں نے لکھا ہے کہ 40 سال تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ 40 سال تک حضور گمراہ تھے، کسی نے گمراہ لکھا، کسی نے بہکا ہوا، کسی نے بھٹکا ہوا، کسی نے ٹھٹکا ہوا، الفاظ الگ الگ ہیں، معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔ کہتے 40 سال تک حضور نہیں جانتے تھے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، کتاب کس کو کہتے ہیں۔ 40 سال تک حضور بہکے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے۔ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کو جانا اور خدا کو پہچانا۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں خدا کے لیے، ذرا سوچو، تعصب، فرقہ بندی، جماعتیں آگے جتنے سب کو الگ رکھ دو اور سوچو کہ اگر ہمارا مناظرہ ہو جائے عیسائیوں سے اور عیسائی ہم سے یہ کہیں کہ مسلمانوں تمہاری جو مذہبی مقدس کتاب ہے قرآن، جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت اللہ کی معرفت بھی رکھتے تھے اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا معبود ہے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں نبی ہوں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں صاحب کتاب ہوں، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، وہ سب کچھ جانتے تھے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ معلوم ہوا جانتے تھے کہ اللہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا معبود ہے، میں اس کا عبد ہوں، عابد ہوں، مملوک ہوں۔ آتانی الکتاب، اس اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبد القادر صاحب تشریف رکھتے ہیں، آتا، جعلا، یہ سب ماضی کے سیگے، یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، بچے بھی جانتے ہیں۔ آتا، جعلا، اوصا، ماضی کے سیگے، اور ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے، مجھے نبی بنا دیا ہے، مجھے برکت والا بنا دیا ہے، مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید فرما دی ہے۔ یہ نہیں کہ فرمائے گا، فرما دی ہے، نبی بنا دیا ہے، کتاب دے دی ہے۔ تو عیسائی یہ آیت پڑھ کر ہم سے یہ سوال کرے کہ قرآن سے ثابت ہوا، مسلمانوں تمہاری مذہبی آسمانی مقدس کتاب سے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بوقت پیدائش اللہ کی معرفت بھی رکھتے تھے، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں صاحب کتاب ہوں، میں نبی ہوں، میں مبارک ہوں، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور تمہارے نبی 40 برس تک نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تمہارے نبی 40 برس تک نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ جب ایمان ہی نہیں جانتے تھے تو پھر توحید بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ توحید ایمان کا ایک رکن ہے۔
جب ایمان نہیں جانتے تو ایمان کی تفصیلات بھی نہیں جانتے تھے، تو ہمارے نبی جانتے تھے، تمہارے نبی نہیں جانتے تھے۔ جاننا کمال ہے، نہ جاننا نقص ہے۔ تو ہمارے نبی کا کمال ثابت ہوا، تمہارے نبی کا نقص ثابت ہوا، تو بولو وہاں عیسائی پادری کو کیا جواب دیا جائے گا؟ وہاں آئیں بائیں شائیں کرنے سے تو کام چلے گا نہیں، کیونکہ وہاں مریدوں کا مجمع نہیں ہوگا کہ جو کچھ بھی ہانکتے جائیں گے وہ کہیں گے سبحان اللہ۔ وہاں تو دشمن سے معاملہ ہوگا، اور دشمن جب زور لگائے گا اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون سی ہڈی ٹوٹتی ہے، بازو ٹوٹتا ہے یا ٹانگ ٹوٹتی ہے، اس نے تو پورا زور لگا دینا ہے، اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ وہاں کیا کرو گے؟ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ 40 سال تک نہیں جانتے تھے، وہ جواب نہیں دے سکتے، ہم غلامان مصطفیٰ جواب دے سکتے ہیں۔ یا رسول، ہم جواب دے سکتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، سارے نبیوں کے کمالات کو تسلیم کرتے ہیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا، وہ وقت پیدائش وہ عارف تھے، عالم تھے، ان کو سب کچھ معلوم تھا، ہم اس بات کو مانتے ہیں، اور یہ ان کی کوئی خصوصیت نہیں، سارے نبیوں کی یہی شان ہے۔ تم تو ماں کے گود کی بات کر رہے ہو، ہمارا قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو علم و عرفان سے، نبوت و رسالت اور کتاب و حکمت سے سرفراز فرما دیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یاد کرو جب کہ اللہ نے سارے نبی، بولو یہ عہد اللہ نے کہاں لیا تھا؟ عالم ارواح میں۔ اور کن سے عہد لیا تھا؟ نبیوں سے۔ پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی عالم ارواح میں ہی نبی بن چکے تھے، صفت نبوت سے موصوف ہو چکے، اور پھر اللہ ان سے کیا فرماتا ہے؟ اللہ عالم ارواح میں نبیوں کو خطاب فرماتا ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے۔ معلوم ہوا نبی عالم ارواح میں کتاب سے اور حکمت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ یہاں ایک اشارتاً بات کرتا ہوں، اللہ نے من کتب نہیں فرمایا، من کتاب فرمایا، من کتب نہیں، من کتاب۔ تو یاد رکھو سارے نبیوں کو کتاب میں سے ملا، اور میرے تمہارے آقا کو پوری کتاب ملی۔ تو یہ تورات، یہ انجیل، زبور، صحیفے، یہ سب نہریں ہیں اور قرآن دریا ہے، یہ سب شاخیں ہیں، شعبے ہیں، قرآن مرکز ہے۔ جس طرح وہ کتابیں قرآن سے نکلی، من کتابن، یہ ساری کتابیں، سارے صحیفے کہاں سے نکلے؟ کتاب سے۔ تو کتاب ہے مرکز، تو جس کو مرکزی کتاب ملی ماننا پڑے گا وہ ساری کتابوں کا علم رکھتا ہے، وہ شعبوں کا اور شاخوں کا علم رکھتا ہے۔ جس طرح دوسرے نبیوں کو کتاب سے ملا اور ہمارے نبی کو پوری کتاب ملی، دوسرے نبیوں کو حکمت میں سے حکمت ملی، ہمارے نبی پاک کو حکمت کل ملی، اسی طرح سارے نبیوں کو نبوت کے کمالات میں سے کمالات ملے، اور میرے آقا کو نبوت کے سارے کمالات ملے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری، کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو کسی میں ہو اور وہ ذات مصطفیٰ میں نہ ہو۔ میں کہتا ہوں جو ذات مصطفیٰ میں نہیں وہ کمال ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے کمالات کا جامع بنایا، تو اللہ نے تو عالم ارواح میں ہی کتاب سے اور حکمت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ اور نہیں سنیے،
یہ کہتے ہیں 40 سال تک حضور کو علم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے، ان کے جسم میں ابھی روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. پتہ نہیں یہ حدیثیں ان کو کیوں نہیں نظر آتی. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی ان کا خاکی پتلا بھی نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. کنتو میں تھا نبیًا، یہ حال ہے. علماء بیٹھے ہوئے، میں تھا کس حال میں؟ نبیًا، نبی ہونے کی حالت میں. یعنی جب علیہ السلام کا خاکی پتلا بن رہا تھا، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ نہیں فرمایا میں اس وقت نبی بنا، اس وقت بھی نبی تھا. بنے کب یہ بنانے والا جانے یا بننے والا جانے. اللہ نہیں، یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بال کی کھال اتارنے والے بھی موجود ہیں. وہ کہیں گے اکاڑوی صاحب نبی کریم نے یہ حدیثیں جو ارشاد فرمائی ہیں یہ دعوی نبوت کے بعد فرمائی. پادری بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ تمہارے نبی نے تو نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ حدیثیں فرمائی، تو نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اللہ نے ان کو علم دے دیا، اور ہمارے نبی نے تو پیدائش کے وقت یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں صاحب کتاب ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے. تمہارے نبی نے پیدائش کے وقت تو نہیں نہ فرمایا، انہوں نے تو دعوی نبوت کے بعد فرمایا جبکہ اللہ نے ان کو علم دے دیا. یہ اعتراض ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں میں عرض کروں، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدائش کے وقت، ولادت کے وقت بھی فرمایا ہے. اب ولادت کیا، ولادت سے پہلے اپنے باپوں کے صلبوں میں بھی ارشاد فرمایا. مواہب الدنیا کی شرح زرقانی جو سیرت کے موضوع پر بے نظیر کتاب ہے، علامہ شبلی جیسے سیرت النبی میں اتنی تعریف کرتی ہے کہ ایسی کتاب سیرت کے موضوع پر نظر سے نہیں گزری. زرقانی شرح مواہب الدنیا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے حضور کے باپ دادوں میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت الیاس. ان کی پشت میں حضور کا نور تھا، ان کے صلب میں حضور جلوہ گر تھے. وہ فرماتے ہیں جب میں حج کے لیے احرام باندھتا تھا اور لبیک کہتا تھا تو میں اپنی پشت سے بھی لبیک کی آواز سنتا تھا. اس طرح کئی بزرگوں نے اپنی پشت میں سے اس قسم کے کلمات سنے اور ولادت کے وقت سن. حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے بوقت ولادت اللہ کو سجدہ کیا، ظہور فرماتے ہی سجدہ ریز ہو گئے اور سجدے میں جا کر یہ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھا سرکار. معلوم ہوا ولادت کے وقت بھی جانتے تھے کہ اللہ میرا معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اپنے رسول ہونے کی خود شہادت دی. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی شہادت دینے کے بعد ذرا آقا کا کرم تو دیکھیے.
کہ میرے تمہارے لیے بخشش کی دعا بھی فرماتے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، بوقت ولادت ہمارے لیے بھی دعا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی کو ایک شعر میں پیش فرماتے ہیں، فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، وہ جو بوقت ولادت پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے، یہ لوگ کہتے ہیں 40 سال تک حضور نہیں جانتے تھے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ حلیمہ جب نبی کریم کو گود میں لے کر بیٹھی اپنی سواری پر، تو وہ سواری تھی گدی۔ حلیمہ کے پاس 2 سواریاں تھیں، ایک اونٹنی اور ایک گدی۔ اونٹنی پر حلیمہ کا شوہر عبد العزیٰ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر بیٹھ گیا، اور گدی پر حلیمہ نبی کریم علیہ السلام کو لے کر بیٹھ گئی۔ جب حضور کو گود میں لے کر حلیمہ گدی پر بیٹھی تو گدی نے بیت اللہ شریف کی طرف 3 سجدے کیے۔ سب نے لکھا ہے کہ یہ شکر کے سجدے تھے، گدی شکر کے سجدے ادا کر رہی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کی سواری کا شرف مجھ کو بخشا۔ معلوم ہوا گدی جانتی تھی کہ میرے اوپر اللہ کا نبی بیٹھا ہے، گدی جانتی تھی اور نبی نہیں جانتا، گدی جانتی تھی، اللہ نے گدی کو علم دے دیا۔ اور آگے چلیے، آپ جانتے ہیں کہ وہی گدی فاقوں کی ماری ہوئی تھی، اشارے کر رہا ہوں، تفصیل سے واقعات نہیں پیش کر رہا، وہی گدی جو فاقوں کی ماری ہوئی تھی آتے ہوئے پیچھے رہ گئی تھی، اب براق بن گئی، بڑی تیز رفتار ہو گئی، اور جو سواریاں پہلے چلی ہوئی تھی کافی سفر طے کر چکی تھی، گدی نے تیز چل کر ان کو لیا اور ان کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلی۔ دائیوں نے کہا حلیمہ بڑی تیز رفتار گدی ہے، کیا مکے سے خریدی ہے؟ حلیمہ کہتی نہیں، وہی ہے جس پر میں سوار ہو کے آئی تھی۔ وہ کہتی ہے وہ تو نہیں، وہ تو فاقوں کی ماری ہوئی تھی، اس سے تو چلا نہیں جاتا تھا، جگہ جگہ بیٹھ جاتی تھی، اور یہ تو براق بنی ہوئی ہے، 2-3 دن میں اس نے کون سا مسالہ کھا لیا ہے، کون سی دوائی کھا لی ہے کہ ایک دم یہ اتنی توانا اور طاقتور ہو گئی ہے، کون سا کشتہ کھلا دیا اس کو، یہ وہ نہیں ہے۔ تو حلیمہ کہتی نہیں وہی، حلیمہ کہتی ہے میرے اور دائیوں کے درمیان تکرار ہوئی، وہ کہتی تھی وہ نہیں ہے، میں قسم کھا کھا کے کہتی وہی ہے۔ فرماتی ہیں جب میرے اور دائیوں کے درمیان تکرار ہوئی تو میری گدی بول پڑی، اور گدی نے کہا بنی سعد کی دائیوں تم غفلت میں ہو، تمہاری نظر مجھ پر ہے سوار پر نہیں، میں تو وہی ہوں، میرا سوار سید الانبیاء ہے، حبیب کبریا ہے، میرا سوار وہ ہے کہ اگر اس کا قدم بیماروں پر آ جائے تو وہ تندرست ہو جائیں، کمزوروں پر آ جائے وہ توانا ہو جائیں، مردوں پر آ جائے وہ زندہ ہو جائیں، ذروں پر آ جائے وہ آفتاب ہو جائیں۔ تم مجھے دیکھ رہی ہو، تمہاری نظر مجھ پر ہے، سوار پر نہیں ہے، میرا سوار وہ ہے جو پیشوا بن کے آیا ہے، امام بن کے آیا ہے، آگے لگنے کے لیے آیا ہے۔ جب مسجد اقصی میں سارے نبی جمع ہوں گے وہ پیچھے ہوں گے، یہ آگے ہوگا۔ جب معراج کی رات آئے گا
सारे फरिश्ते, यहां तक के फरिश्तों का सरदार जिब्रील भी सिदरा पर रह जाएगा। ये आगे जाएगा, ये आगे लगने के लिए आया है, पीछे रहने के लिए नहीं आया। गदी जानती है सैयदुल अंबिया है, और वो सैयदुल अंबिया 40 साल तक ही नहीं जानता। हद हो गई। अलीमा कहती जब मैं आगे गई तो रास्ते में भेड़ बकरियों के जितने रेवड़ मिलते थे वो हुजूर को देखकर सब सजदा रेज हो जाते। भेड़ बकरियां सर झुका देती थी, वो भी जानती थी कि अल्लाह का हबीब आ रहा है। नहीं, जरा गौर कीजिए, सही बुखारी उठाकर देख लो। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहल करीम हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं नबी करीम ने अभी नबुव्वत का दावा नहीं किया था, अभी नबुव्वत का दावा नहीं किया। तो सरकार फरमाती हैं कि मैं मक्के से बाहर जब जाता था तो रास्ते में जो भी दरख्त और पत्थर मेरे सामने आता था वो कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पत्थर भी जानते हैं कि अल्लाह का रसूल है, दरख्त भी जानते हैं, मगर वो रसूल नहीं जानता। हैरत की बात है। पत्थर भी सलाम भेजती है, दरख्त भी सलाम भेजती है। अरे अल्लाह ने पत्थरों और दरख्तों को तो सलाम भेजने का हुक्म नहीं दिया, वो फिर भी सलाम भेजती है। और ईमान वालों को तो हुक्म दिया है, वो क्यों ना सलाम भेजे? बोलो, अल्लाह ने कुरान में कहीं पत्थरों को हुक्म दिया मेरे हबीब पर सलाम भेजो, दरख्तों को हुक्म दिया सलाम भेजो? लेकिन सही बुखारी की ये हदीस है। हजरत अली फरमाती हैं मैं सरकार के साथ था, फमस्तक़बलहु शजरुन वला हजरुन इल्ला वहुव यक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जो भी दरख्त और पत्थर सामने आता वो कहता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हैं? तो दरख्तों और पत्थरों को तो अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, वो फिर भी सलाम भेजते हैं। हमें तो अल्लाह ने हुक्म दिया है, हम क्यों ना सलाम भेजें? ये सलाम तो ऐसी चीज है, पूरी नमाज पढ़ जाओ, अत्तहियात बैठ जाओ और अत्तहियात बैठ के कहो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। इतना पढ़कर सलाम फेर दो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब किबला फरमाइए नमाज हो जाएगी? हैं? जरा ऊंची फरमाइए। हरगिज़ नहीं होगी। नहीं, उन्होंने फरमाया हरगिज़ नहीं होगी, हरगिज़ नमाज नहीं होगी। अब जरा सोचिए क्यों नहीं होगी? क्या अल्लाह के लिए क़याम नहीं किया, रुकू नहीं किया, सजदा नहीं किया, कादा नहीं किया, अल्लाह की हमदो सना नहीं की, अल्लाह की तारीफ नहीं की, अल्लाह के हुजूर पे शानी जबीन नहीं रगड़ी, नाक नहीं रगड़ी, सुबहान और रब्बियल आला नहीं कहा, क्या उसको वहदहू ला शरीक नहीं माना? सब कुछ किया मगर नमाज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि सरकारे दो आलम की बारगाह में सलाम और दुरूद का हदिया पेश नहीं हुआ। नमाज नहीं होती जब तक हुजूर पर सलाम न भेजा जाए, जब तक ये न कहा जाए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात के ज़ौक़ के लिए एक बात करता हूं, अल्लाह ने अपनी खास इबादत के अंदर सलाम और दुरूद को क्यों रखा? क्यों रखा? इसकी क्या हिकमत है? उलमा ने लिखा है, आइम्मा ने लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं पेश कर रहा। अकाबिर उलमा, अकाबिर आइम्मा, अकाबिर मुहद्दिसीन ने लिखा है, मैंने अपनी किताब राहे हक में सब हवाले दिए। जरा गौर करो, बंदा जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर बड़ी नियाजमंदी के साथ अल्लाह की इबादत यानी नमाज पढ़ना शुरू करता है, अल्लाह की हम्दो सना करता है, रुकू करता है, सजदा करता है, तो गोया अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे
تو یہ تو بتا کہ تجھے مسلمان بنایا کس نے؟ تیرا تعلق میرے ساتھ جوڑا کس نے؟ تجھے میری بارگاہ میں پہنچایا کس نے ہے؟ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ تجھے کس نے سکھائی ہے؟ یہ جو تو اذکار پڑھ رہا ہے یہ تجھے کس نے پڑھائے اور سکھائے ہیں؟ تو اے میرے بندے، تجھے مسلمان بنانے والا، تجھے میری بارگاہ میں پہنچانے والا، تیرا تعلق میرے ساتھ جوڑنے والا، میری عبادت کے طریقے اور اذکار سکھانے والا میرا حبیب ہے۔ حفیظ جلندری نے بڑا پیارا شعر کہا، وہ کہتے ہیں محمد زور معبودان باطل توڑنے والا، محمد زور معبودان باطل توڑنے والا، محمد آدمی کا رشتہ حق سے جوڑنے والا۔ اے میرے بندے، تیرا تعلق میرے ساتھ جوڑا ہے تو میرے حبیب نے جوڑا، تجھے میری بارگاہ میں پہنچایا ہے تو میرے حبیب نے پہنچایا۔ تو غور کرنا، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میری جس بارگاہ میں تو عبادت کا ہدیہ لے کر آیا ہے، میری اسی بارگاہ میں میرا وہ حبیب بھی موجود ہے جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُفَارِقُ حضرت اللہ ابداً، نبی کریم ایسے واصل بحق ہے، اللہ کی حضوری میں اس طرح رہتی ہیں کہ ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوتے۔ آپ کہیں گے جب وہ اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں تو پھر ہم تو مدینے میں جاتے ہیں، وہاں جا کر سلام پڑھتے ہیں، یہی تو ہماری خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ارے میاں تم جانتے نہیں ہو، ان کی شان یہ ہے ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل۔ خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا، حضور کے نام کی اللہ، حضور علیہ السلام کے نام کی دوسری میم کو دیکھو، ادھر ہے سے ملی ہوئی ہے، ادھر دال سے ملی ہوئی ہے۔ ہے سے مراد ہے حق، دال سے مراد ہے دنیا۔ دنیا میں بھی جلوہ گر ہیں، دنیا میں بھی شامل ہیں، حق سے بھی واصل ہیں، اور یوں بھی سمجھ لو حق سے لے رہے ہیں، دنیا کو دے رہے ہیں۔ دال کا ہے سے جو تعلق ہے تو میم کے واسطے اور وسیلے سے ہے، درمیان میں سے میم نکل جائے ہے الگ اور دال الگ ہے، یہ رابطہ سرکار نے پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میری جس بارگاہ میں تو عبادت کا ہدیہ لے کر آیا ہے، میری اسی بارگاہ میں میرا وہ حبیب بھی موجود ہے جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو تو نے میری بارگاہ میں عبادت کا ہدیہ پیش کیا تحیات للہ کہہ کے، اب اس کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کر جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ فَإِذَا الْحَبِيبُ حَاضِرٌ فِي حَرَمِ الْحَبِيبِ، نمازی اللہ کے حرم میں جب اللہ کے حبیب کو حاضر و موجود پاتا ہے، متوجہ ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ائمہ فرماتے ہیں جب یہ سلام پڑھو تو یہ عقیدہ رکھو کہ حضور میرے سلام کو سن رہے ہیں اور اپنی شان کریمہ کے لائق جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں، تب نماز ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ سلام ایسی چیز ہے کہ جب تک یہ سلام نماز میں نہ پڑھا جائے نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ تو خیر دور چلی گئی بات، کہاں سے یہ شاخ نکلی تھی، وقت بھی بڑا ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ پہلے صرف اقرا اقرا کہنا، میرا حبیب نہیں پڑھے گا، اس وقت پڑھے گا جب میرا نام لے کر پڑھنے کے لیے کہو گے۔
تو خیر دور چلی گئی بات، کہاں سے یہ شاخ نکلی تھی، وقت بھی بڑا ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ پہلے صرف اقرا اقرا کہنا، میرا حبیب نہیں پڑھے گا، اس وقت پڑھے گا جب میرا نام لے کر پڑھنے کے لیے کہو گے، تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے حبیب کو میری معرفت تمہارے جانے پر حاصل نہیں ہوئی، تمہارے جانے سے پہلے بھی میرا حبیب مجھ سے تعلق اور رابطہ رکھتا ہے، اور یہ تعلق اور رابطہ بہت پرانا ہے، بہت۔ میں کہتا ہوں نبی کریم اور نبی کریم کے خالق و مالک اللہ کی باتیں تو ایک طرف رہنے دو، وہ طالب و مطلوب محب و محبوب کا معاملہ ہے۔ میں اور آپ اپنی سنو، اب میری تمہاری محبت پتہ ہے کب سے؟ یہ ہمارے محترم تشریف فرما ہے صدیقی صاحب، اور یہ مولانا ہمارے عاصم محمود صاحب اور آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، پتہ ہے آپ کو ہماری محبت کتنی پرانی ہے؟ حاجی ابراہیم پتہ ہے؟ سنو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جن روحوں کی عالم ارواح میں محبت تھی انہی کی یہاں محبت ہوتی ہے۔ عالم ارواح میں روحوں کی آپس میں محبت تھی تو دنیا میں انہی کی محبت ہوتی ہے جن کی عالم ارواح میں محبت تھی، اور جن کی وہاں محبت نہیں تھی ان کی یہاں بھی نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا یہ ہم سے نئے نہیں بگڑے ہوئے، پرانے ہی بگڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اتوں کا ہی منہ موڑیا ہے۔ یہ جو منہ پھیرے ہوئے ہیں نا ہم سے نہیں محبت کرتے، یہ نئی بات نہیں، یہ معاملہ پرانا ہے بڑا، یہ عالم ارواح کا ہے، اور یہ جو اپنی محبت ہے یہ کوئی نئی محبت نہیں ہے، ابھی ساؤتھ افریقہ کے آنے سے اس محبت کا اظہار ہوا ہے۔ محبت تو عالم ارواح کی ہے، کن فیکون تکل دی گل ہے، ساڈی لگڑی پریت پرانی۔ ہمارے پاکستان میں پنجاب میں ایک بزرگ ہوئے خواجہ غلام فرید صاحب، انہوں نے اپنی زبان میں کلام لکھا ہے، بہت بڑے صوفی شاعر ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کن فیکون تے کل دی گل ہے، اور ساڈی لگڑی پریت پرانی۔ یہ تو عالم ارواح کی دوستیاں ہیں، یہ اتوں دے ہی بگڑے ہوئے، جنہوں نے اتنے نہیں بنی اتنے کیسے بن سکتی، اور جن سے وہاں نہیں بنی یہاں کیسے بن سکتی ہے؟ یہاں انہی سے بنے گی جن سے وہاں بنی ہوئی تھی۔ تو خیر رابطے بڑے پرانے ہیں، جب میرا تمہارا یہ حال ہے کہ عالم ارواح کی دوستیاں اور محبتیں ہیں، تو اللہ اور اللہ کے حبیب کا کیا حال ہے؟ ان کا معاملہ، اور یہ کہتے 40 سال تک جانتے ہی نہیں تھے، 40 سال تک جانتے ہی نہیں تھے۔ چلو خیر چھوڑو ان کو، میں صرف ایک بات کروں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، بس ہی کہ ایک بات، اس قرآن کی عظمت کی ایک بات اور سن لو، ہمارے علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو، ظہر کی نماز کے اول آخر وقت میں پڑھنے میں اس کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ظہر اور عشاء کا معاملہ ایسا ہے، باقی نمازوں کا نہیں ہے۔ ظہر کی نماز شروع وقت میں پڑھو، اول وقت میں پڑھو، اوسط وقت میں پڑھو، آخر وقت میں پڑھو، ثواب برابر ہے۔ لیکن میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ کہہ کر ناجائز فائدہ اٹھاؤں گا اور آپ کو کھانے سے روکے رکھوں گا۔ صرف 2-3 منٹ بس ایک بات اور کرنی، قرآن کریم کی عظمت کی بات سنو۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ لو انزلنا هذا القرآن، اس قرآن کو اگر ہم نازل کر دیتے، کہاں؟ علی جبل، کسی پہاڑ پر، جبل نکرہ ہے،
जबल नकेरा है, इससे मुराद कोई खास पहाड़ नहीं, क्योंकि ये इसमें मारिफा नहीं, नकिरा है। किसी बड़े से बड़े पहाड़ पर भी अल्लाह फरमाते हैं अगर इस कुरान को हम नाजिल कर देते, लराइताहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो तुम देखते कि वो पहाड़ अल्लाह के खौफ से दब जाता, फट जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। बताओ भाई, अगर अल्लाह ताला इस कुरान को किसी बड़े से बड़े पहाड़ पर नाजिल कर देता तो वो पहाड़ फट जाता या नहीं फट जाता? यकीनन फट जाता, इसलिए कि ये खबर अल्लाह दे रहा है और अल्लाह की खबर कभी गलत और खिलाफ वाकया नहीं हो सकती। यह किसी मौलवी या इमाम की खबर नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो तुम देखते कि वो पहाड़ अल्लाह के खौफ से दब जाता और फट जाता। अब मैं आपसे पूछता हूं, बोलो, ये सारा कुरान हुजूर के कल्बे अक़दस पर नाजिल हुआ या नहीं हुआ? फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरान मिन लदुन हकीमिन अलीम। सारा कुरान हुजूर के दिल पर नाजिल हुआ। बोलो, हुजूर का दिल फटा, टुकड़े टुकड़े हुआ? मालूम हुआ दुनिया के किसी पहाड़ में वो कुव्वत और ताकत नहीं है जो कल्बे मुस्तफा में है। दुनिया के किसी पहाड़ में वो कुव्वत नहीं, वो ताकत नहीं जो कल्बे मुस्तफा में है। सारा कुरान हुजूर के कल्बे अक़दस पर नाजिल हुआ। हुजूर का कल्ब फटा तक नहीं, मुजमहिल तक नहीं, कुव्वत नहीं है जो कल्बे मुस्तफा में है। अल्लाह अकबर या रसूल। और हुजूर के कल्बे अक़दस की कुव्वत का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लो कि अल्लाह ताला ने पहाड़ पर एक तजल्ली नाजिल की, पहाड़ के परखचे उड़ गए, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। अब जरा सरकार की कुव्वत और ताकत का अंदाजा लगाइए कि तजल्ली का नुज़ूल नहीं है, सिफाती तजल्ली नहीं, सिफात का मामला नहीं, ऐन ज़ात को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, ये क्यों कहा कि मूसा से पूछो? और भी तो किसी से पूछा जा सकता था। मूसा से इसलिए पूछो कि उन्होंने तजल्ली देखी थी, उनको पता है कि कितनी हिम्मत और ताकत हो तो अनवार तजल्लियात देखे जा सकती हैं। एक तजल्ली देखी, पहाड़ के परखचे उड़ गए, अब खुद रफ्ता हो गए, मूसा बेहोश रफ्त बयक पर तवे सिफात और तू ऐने जात मी निगरी दर तबस्सुमी। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अब सिर्फ 1 मिनट, नहीं तो मेरे जाने के बाद लोग बोलेंगे, पिछों बोलेंगे, पिछों यानी मेरे जाने के बाद पिछों बोलेंगे। पिछों जान दे, ये पिछों बोले तो तुहानू पता जरा पिछों बोलता है फिर बू ही फैलाना। पिछों बोलेंगे तो मैं बात कर दूं, ये कहेंगे लो जी ये कौन सी कुव्वत और ताकत की बात हो गई? कुरान के हाफिज बच्चे, बच्चे कुरान के हाफिज, 10-10, 12-12 साल के बच्चे कुरान के हाफिज, सारा कुरान उनके सीने में है, उनका सीना नहीं फटता। तो ये कौन सी अजमत की बात हो गई कि हुजूर के दिल पर कुरान नाजिल हुआ और हुजूर का दिल नहीं फटा? अब बच्चे कुरान के हाफिज नहीं है, उनका सीना नहीं फटता, ये कौन सी शान की बात हो गई? तो ऐसी बात वो करेगा जो कुरान के नुज़ूल के माने नहीं समझता। एक है कुरान का किसी जगह रख देना, बोलो पहाड़ियों पर अब सारा दरबन है ही पहाड़ी के ऊपर,
پہاڑیاں ہی تو ہیں، اونچی نیچی جگہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں قرآن ہے، تم لکڑی کے اوپر تختی کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہو، وہ لکڑی پھٹتی ہے؟ اور اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو وہ پہاڑ ضرور پھٹ جاتا۔ پہاڑ پر آبادی ہے، گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، روز پڑھتے ہو، وہ پھٹتا ہے، اور اگر نازل ہو جاتا تو ضرور پھٹ جاتا۔ تو یاد رکھو، قرآن کا کسی جگہ رکھ دینا اور بات ہے، قرآن کے الفاظ کا یاد کر لینا اور بات ہے، اور قرآن کا نازل ہونا اور بات ہے۔ حافظ قرآن کے الفاظ یاد کرتا ہے اور قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ نازل ہونا اور چیز ہے یار، نازل ہونا اور چیز ہے، یاد کر لینا اور چیز ہے۔ مگر دیکھو ماشاءاللہ فرزند بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حافظ کل قیامت کے دن اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، اور حافظ کی شفاعت سے اس کے خاندان کے وہ 10 آدمی بخشے جائیں گے جو اپنے عملوں کے سبب سے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ ماشاءاللہ حافظ 10 کو بخشوائے گا تو بولو BA کتنوں کو بخشوائے گا؟ جس نے BA پاس کیا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، BA کراتے ہیں، LLB کرواتے ہیں، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی بیرسٹر بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے۔ باپ کے مرنے کا وقت آتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا میں نے تیری تعلیم پر 1 لاکھ رین خرچ کیا ہے، کئی ہیر پھیر کیے پیسے اکٹھے کرنے کے سلسلے، تیرا خرچہ پورا کرنا تھا، وہ سارا میرے اعمال نامے میں لکھا گیا۔ اب میرے مرنے کا وقت آیا، ذرا سورہ یاسین تو پڑھ کے سنا۔ تو وہ بچہ کہتا ہے ڈیڈی مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ سورہ یاسین ہے کون سے پارے میں۔ جس بچے کی تعلیم پر آپ نے ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیے، وہ مرنے کے وقت آپ کو سورہ یاسین پڑھ کے نہیں سنا سکتے۔ چلو بلاؤ مولانا آصف صاحب کو، بلاؤ مولانا عبد القادر صاحب کو، پڑھیں یاسین اور نکلے جان۔ آج کل یاسین بھی جان نکالنے کے لیے رہ گئی ہے۔ مولوی صاحب آئے، انہوں نے یاسین پڑھی اور جان نکلی۔ اس کے بعد اب کفن کا معاملہ ہے۔ گریجویٹ بچے کو یہ نہیں معلوم کہ کفن کے لیے کتنا کپڑا چاہیے اور اس کا کیا کیا بننا ہے، اور اگر نہیں مانتے ہو تو ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دو، ہم سب سے پوچھتے ہیں، دیکھنا کتنے پاس ہوتے ہیں اور کتنے فیل ہوتے ہیں۔ چلیے صاحب کفن بھی بن گیا۔ گریجویٹ بچے کو یہ نہیں معلوم کہ غسل دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے، غسل کیسے دینا ہے، کہاں سے ابتدا کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ چلو وہ بھی غسل دینے والا آیا، اس نے 10 رین لیے، چل بھائی بیڑا پار۔ گھر والے جس محبت پیار سے غسل دیتے ہیں وہ اور بات ہے۔ غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اس کے بعد پڑھنی ہے نماز جنازہ۔ گریجویٹ بچے کو نماز جنازہ کی دعائیں بھی یاد نہیں، اللہ ماشاءاللہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور میں صحیح بات یہ ہے کہ یہاں کی بات نہیں کرتا، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ مجھے تو آپ حضرات کا نہیں نا پتا، خواہ میں آپ کے متعلق کہوں کہ آپ نہیں جانتے، میں وہاں کی بات کرتا ہوں۔ یہاں تو اللہ کا فضل ہے، سب اچھے ہیں، کیونکہ ابھی یہاں میں نے کوئی 10-20 دن اور رہنا ہے۔ یہاں سب اچھے ہیں، اور یہ بھی بڑا کرم ہے کہ نماز پیچھے جو پڑھتے ہیں ان کو دل میں ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر اونچی پڑھنا پڑتا تو کئی بھولے پڑے ہوتے اور ایک دوسرے کو کونی مار کے پوچھتے بتانا ذرا آگے کیا ہے، میں بھول گیا ہوں۔ چلو یہ بھی اللہ نے پردہ رکھا ہے کہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، چاہے ہونٹ ہلائیں یا نہ ہلائیں، وہ ہو گیا، جنازہ ہو گیا۔ جنازے کے بعد قبر میں اتارنا ہے۔ اس گریجویٹ بچے کو پتا نہیں قبر میں اتارتے وقت کیا پڑھنا ہے، مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھنا ہے،
मट्टी डालने के बाद कब्र बना के सर की तरफ और पैर की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ना है। चलो भाई सब कुछ हो गया। 2-3 दिन के बाद वो ग्रेजुएट बच्चा अपने बाप की कब्र पर आ जाए और रोनी सी शक्ल बना के बैठ जाए, या अल्लाह मेरे बाप ने मुझे इतना पढ़ाया है, बड़ा खर्चा किया है, मैं अपनी तालीम में से मैट्रिक का सवाब अपने बाप को बख्शता हूं। बड़ा ज्यादा सखी हो जाए, ज्यादा ही मूड में आ जाए तो कहे मैं बीए का ही सवाब बख्शता हूं। बोलो माँ बाप को कोई फायदा पहुंचेगा? वहां तो कुरान की सूरत पढ़े, कलमे शरीफ की तस्बीह पढ़े और 2 रकात नमाज नफल पढ़े और बाप की रूह को सवाब पहुंचाए। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं कहता हूं ग्रेजुएट भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, बैरिस्टर भी बनाओ, फिलासफर भी बनाओ, मगर खुदा के वास्ते कुरान का हाफिज भी बनाओ, आलिमे दीन भी बनाओ, दीन का इल्म भी सिखाओ, ताकि हमारे बच्चों को ये पता चले कि जिस दीन को मानकर, जिस दीन के अलंबरदार होकर हम मुसलमान कहलाते हैं, उस दीन की तालीमात क्या है, वो दीन क्या है। अपने बच्चों को पहले दीन सिखाओ। ये दुनिया तो है रोजी के लिए, ये तो रोजी कमाने का मामला है, असल चीज तो है दीन। दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखो, अपनी औलादों को कुरान पढ़ाओ, कुरान का हाफिज बनाओ। खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे कुरान के हाफिज हैं, आलिम हैं। अल्लाह इस बच्चे को बरकत अता फरमाए। जो कुरान इसने हिफ्ज किया है, अल्लाह उस कुरान को इसके सीने में रखे। अब इसको ये नसीहत है कि बाकायदा मंजिल पढ़ते रहना। जो मंजिल पढ़ना छोड़ देता है उसको कुरान भूल जाता है। बाकायदा मंजिल पढ़ते रहना, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना, जो कुछ पढ़ते हो उस पर अमल भी करना। अल्लाह हम सब के बच्चों को कुरान का हाफिज और आलिम बनाए। मैं अपने इन मुहतरम हजरात का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक पंजाबी और देहाती आदमी हूँ, मुझे सही उर्दू भी बोलनी नहीं आती, अपने टूटे फूटे अल्फाज में अपना काम चला लेता हूँ। तो आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत ज्यादा तादाद में तशरीफ लाए और तशरीफ लाकर मेरे शकिस्ता अल्फाज को सुना। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी आपकी तशरीफ आवरी कबूल फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक दे। जो ताखीर हुई है उसके लिए मादरत ख्वाह हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ के जो दूसरे प्रोग्राम होंगे वो होंगे। आइए मौलाना। अर्ज कीजिए, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलाम जाने आलम, अस्सलाम ईमान आलम, शाहिदी सुल्तान आलम, तुम पे सब कुर्बान आलम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ कमली वाले आका, सुनो हमारी फरियाद आकर, गम मिटा सीने लगा कर, और फिर नाए मदीने जाकर बस जान दे दे कुर्ब पाकर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या
السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم.